السلام علیکم اینڈ رمضان اسٹل گوئنگ آن. یہ جو میرا پوڈ کاسٹ ہے یہ بیسکلی کیونکہ ہمارے لوگوں کے لیے ہے تو یہ اردو میں ہوگی موسٹلی. میں نے کافی دفعہ یہ کہا ہے کہ جب سے میں اس ملک میں آئی ہوں رمضان میرے لیے ہر سال مشکل تر مشکل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں کے لوگ جو ہے ان کو لگتا ہے کہ جو رمضان کا جو مطلب ہے اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارے لوگوں کے سمجھ میں آتی بھی ہو تو آئی تھنک دے ڈونٹ کیئر. کیونکہ آئی تھنک اس لیے شاید ہمارے لوگوں کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے یا شاید اندازہ ہے لیکن اگین دے ڈونٹ کیئر کہ یہ منافقت کا مظاہرہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے تو پورا کا پورا قرآن میں منافقوں کو اور منافقین کو ڈیفائن کیا ہے کہ منافق کون ہوتے ہیں، کس قسم کے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کے اندر اصل میں وہ اسلام کی وہ بلیف نہیں ہے. تو یہ ہمارے لوگوں میں ہے، ہمارے لوگ منافق ہیں. ہمارے لوگ اس لحاظ سے بھی منافق ہیں کہ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے ہاں کرپشن کی یہ عالم ہے. ہمارے کلچر سو کالڈ جس کے اوپر ہمیں بڑا فخر ہے، بڑا ناز ہے، یہ عالم ہے کہ آپ کو 1 لیٹر دودھ بھی 1 لیٹر نہیں ملے گا، 800 ml ملے گا دودھ. تو جب آپ 2 لیٹر دودھ خریدتے ہیں آپ اصل میں 1.5 لیٹر دودھ خرید رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں اور ایمانداری کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی، اور وہ بھی رمضان کے دنوں میں بھی، مطلب کہ اور وہ وثوق کے ساتھ کہیں گے، آپ ان کے سامنے میجر کر کے ان کو دکھائیں گے کہ یہ دیکھیں جی یہ 800 ملی لیٹر کا دودھ ہے، 1000 ملی لیٹر کا 1 لیٹر ہوتا ہے اور 1 لیٹر 1 کلو ہوتا ہے. یہاں پر 800 ملی لیٹر کا انہوں نے پیمانہ رکھا ہوتا ہے اور وہ ان کے لیے 1 لیٹر ہوتا ہے، اور آپ ان کو دکھا رہے ہیں ان کے سامنے اور وہ پھر بھی نہیں مانیں گے. وہ پھر بھی کہیں گے نہیں ہمارا یہ، ہمارا وہ، ہمارا یہ. تو یہ منافق بھی ہیں، یہ لوگ جھوٹے بھی ہیں، دغا باز بھی ہیں، اور جی یہ کیا ہے مسلمان ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ جہنم کے آگ کے اس سب سے نچلی سطح پہ ہوں گے. اور اگر یہ ہمیں کہیں گے بھی کہ ہمیں تھوڑی سی اپنی روشنی دکھاؤ تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے دیکھ لو، لیکن ہم ان کو کیا کریں گے، ہم ایک دیوار ان کے آگے رکھیں گے. دیوار کے اس پار ہوگا مرسی، رحم، اور دیوار کے اس پار ہوگا ٹارچر، اور یہ دیوار کے اس پار رہیں گے. یہ رحم والے پاس، رحم اور ٹارچر کے درمیان جو دیوار ہے یہ ٹارچر والی سائڈ پہ رہیں گے، رحم ان کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ بھائی تم وہ لوگ ہو جو اپنے آباء و اجداد کو آنکھیں بند کر کے فالو کرتے ہو، اور جب ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم کیوں فالو کرتے ہو، تمہارے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارے آباء و اجداد کا یہ ہمارا کلچر ہے. اور آپ لوگ ابھی بھی وہی کچھ ابھی تک کر رہے ہیں کلچر کے نام پہ. کلچر کے نام پہ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ جو بیہیویئر کرتے ہیں یا بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو کرتے ہیں، اور جو پریشرز ہماری سوسائٹی جو مینٹین کرتا ہے لوگوں کے اوپر، جس کی وجہ سے ہماری سسٹم اصل میں ٹوٹ چکی ہے. یہ عالم ہے ہمارے لوگوں کا کہ جس طرح ایک میرے بہت پرانے فیملی فرینڈ ہے، وہ بھی میری طرح باہر سے ہی، ہم سارے اکٹھے باہر ہی پیدا ہوئے، باہر سے ہی آئے اس گاڈ فرسیکن ملک میں. اور ہمیں یہاں آ کے یہی نظر آیا ہے کہ پاکستانیوں کی جو سب سے خاص کوالٹی ہے، جو ان کی خصلت ہے، وہ یہ ہے کہ دھڑک اٹھنا. سچے بندے کو ہمیشہ اس کے اوپر الزام لگائیں گے، ہمیشہ اس کو سلینڈر کریں گے اور وہ سارے بلیو کریں گے. مزے کی بات یہ سب کو پتہ بھی ہوگا کہ اس کے اوپر جھوٹا الزام ہے، لیکن سارے اکٹھے ہو جائیں گے. جو اپنے آپ کو بہت ستی ساوتری کہتے ہیں وہ بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سارے کہتے ہیں کہ ہاں جی دیکھو جی ہم تو کہہ رہے تھے کہ دیکھو جی یہ تو یہ ہے، یہ تو یہ ہے. اور جو کرپٹ بندہ ہوتا ہے، جو بدماش بندہ ہوتا ہے، جو حرام خور اور حرام زادہ ہوتا ہے، اس کو آپ کھڑے ہو کے تو آپ ورشپ کر رہے ہوتے ہیں. کبھی اس کو آپ شہید بنا کے ورشپ کرتے ہیں تو کبھی آپ اس کو زندہ بڑے ایڈمائریشن کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جی یہ تو کتنے بدماش ہے، دیکھو جی بڑی فخر والی بات ہے کہ دیکھو جی کتنے بدماش ہے. لعنت ہے آپ لوگوں کے ملک پہ، لعنت ہے آپ لوگوں پہ، ٹو بی ویری آنیسٹ. آپ پھر آگے سے جب اس طرح کی بکواس کرتے ہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ، ہم جیسے لوگوں کے سامنے، کہ جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو بڑے محب وطن ہیں. آپ کو محب وطن کا مطلب پتہ بھی ہے؟ اب تو بکاؤ ہے، اب بکاؤ ملک ہے. آپ اپنے ہی لوگوں کے ساتھ روزمرہ کی زندگی میں آپ بے ایمانیاں کرتے ہیں.
پھر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے گا کیونکہ ہم مسلمان ہیں. آپ مسلمان ہیں ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہ. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں صاف لکھا ہے کہ آپ جیسے لوگ تو مسلمان ہی نہیں ہیں. وہ تو آپ کو مسلمان ہی نہیں مانتا، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کس زوم میں پھر رہے ہیں؟ اور پھر گھٹیا ترین عادتیں جو آپ لوگوں میں، نیچ ترین عادتیں جو میں نے یہاں کے لوگوں میں دیکھا ہے. بات سنیں، میں ایک لڑکی ہو کے اپنا میں مثال دوں گی، کیوں؟ کیونکہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو وہ باتیں کرتے ہیں جو کہ خود نہیں کرتے. میں وہ باتیں کرتی ہوں جو میں خود اپنی زندگی میں، جو میرے اپنے اصول ہے جن پہ میں قائم رہتی ہوں. اور کیونکہ مجھے یہی میں بار بار کہتی ہوں کہ اگر میں اس گھٹیا ملک میں ایک لڑکی ہو کے اپنے اصولوں پہ قائم رہ سکتی ہوں، تو آپ لوگ جو اتنے بڑے بڑے ڈان بنے پھر رہے ہیں، آپ لوگ کیوں نہیں قائم رہ سکتے کسی اصول پہ؟ آپ لوگوں کے لیے کیوں مشکل ہے بھائی ایک اچھی زندگی گزارنا، ایک مشکل زندگی گزارنا؟ اگر میں ایک مشکل زندگی گزار کے اس پوائنٹ تک آ چکی ہوں اور آ سکتی ہوں اور آگے بھی بڑھ سکتی ہوں. بات سنیں، غلط کام کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. غلط کام کرنا اتنا آسان ہے کہ اگر آج میرا دل کیا کہ میں اٹھ کے سب کو آگ لگا دوں گی، میں کل تک سب کو پیٹرول چھڑک کے آگ لگا دوں گی اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. مشکل کام پتہ ہے کیا ہے؟ اپنے آپ کو اس چیز سے روکنا. روز میرا دل کرتا ہے کہ میں اس ملک کے لوگوں کو آگ لگا دوں، میں اپنوں کو آگ لگا دوں جنہوں نے مجھے اس ملک میں دھکیلا ہے. میں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو میری فیملی کہتے ہیں، حالانکہ مجھے 27 سال ہو چکے ہیں اس ملک میں آئے ہوئے، 27 ایئرس، آج تک کوئی میرا فیملی نہیں بنا. اب جب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے لیکن لوگوں کو میری ضرورت ہے تو وہ فیملی یاد آ گیا ہے ان کو. تو آج اگر میں اپنے ڈیزائرز پہ اترنا چاہوں تو میں سب کو قتل کر دوں اور مجھے کوئی پکڑ بھی نہ سکے. پتہ ہے کیا مشکل ہے؟ اپنے آپ کو روکنا، اپنے آپ کو روکنا کہ جن لوگوں نے میرے ساتھ برا کیا ہے کہ میں جا کے ان کی جے کی تئی پھیر دوں. اپنے آپ کو اس چیز سے روکنا یہ مشکل ہوتا ہے. اگر میں اس سوسائٹی میں 27 ایئرز تک آپ لوگوں کے نیچ اور گھٹیا حرکتوں کو برداشت کر سکتی ہوں اور اپنے آپ کو روک سکتی ہوں کہ آپ کا ملک ابھی بھی بچا ہوا ہے میرے ہاتھوں سے، آپ لوگ اپنے آپ کو کیوں نہیں روک سکتے؟ نہیں، کوئی مجھے اس چیز کا جواب دے دے. پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی کوئی کسی کا ساتھ نہیں دیتا. آپ لوگوں نے آج تک کس اچھے بندے کا ساتھ دیا ہے؟ عمران خان کو ہی لے لے. میں ابھی بھی اس بات پہ قائم ہوں کہ عمران خان نے بہت بڑی غلطی کی جو کہ اپنی زندگی خراب کر دی اس ملک کے پیچھے. یہ ملک ڈیزرو نہیں کرتا. مجھے اس لیے پتا ہے کیونکہ میرے جیسے لوگ جو ایک آنیسٹ اور اصول پسندیدہ ملک سے رہ کر اس ملک میں آتے ہیں جہاں پر آنیسٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جب ہم ایک ایسے ملک میں پیدا ہو کے رہ کے آ چکے ہوتے ہیں جس ملک میں لا اینڈ آرڈر ہوتا ہے، جس ملک میں بیسک نائسٹیز جو ہے وہ فالو کیے جاتے ہیں، جس ملک میں آپ کو پتا ہے کہ صرف اور صرف نیسیسری ٹینشنز آپ کو ملیں گے، اور پھر آپ اٹھ کے آپ کو اس ملک میں، اس گھٹیا ملک میں پھینکا جاتا ہے جس میں ہر روز آپ لٹرلی کمبیٹ موڈ میں رہتے ہیں، آپ الرٹ رہتے ہیں کہ آج مجھے کہاں سے کون ٹسے گا. مطلب آپ ایک پرسکون زندگی اپنے گھر کے اندر بھی نہیں گزار سکتے، اور آپ اگر گھر سے باہر نکلے تو جسٹ فرگیٹ اٹ. ہر ایک بندہ جو آپ کو اپنے نظر آئے گا گھر سے باہر نکلتے، گیٹ سے نکلتے ساتھ سے لے کے سڑک کے اوپر جاتے تک، اس کے آگے کراس کرتے تک، اپنے ڈیسٹینیشن پوائنٹ تک پہنچتے تک، آپ کو جو بھی ملے گا وہ آپ کو ڈس کے جائے گا اور آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے تھرو آؤٹ. مجھے تو کئی دفعہ لگتا ہے کہ ویڈیو گیمز جو ہے نا وہ ہمارے ملک کو دیکھ کر بنایا گیا ہے، کیونکہ ہمارے ملک سے جو ہے نا آئیڈیل انوائرمنٹ کوئی نہیں ہو سکتا گھٹیا ویڈیو گیمز کے لیے، جس میں ایک پلیئر جو ہے وہ نکل رہا ہے اور اس کے ہر موڑ پہ آبسٹیکلز ہے اور اس نے اس آبسٹیکل سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچانا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے لوگ تو اتنے گھٹیا اور اتنے نیچ ہیں کہ آپ کسی کے لیے ٹگے کے بھی کام کریں گے اور آپ بار بار اس کو کہیں گے کہ جی احسان جتاتے ہیں، اور آپ بھول جاتے ہیں کہ اس کے آگے آپ جس کو اپنے احسان جتا رہے اس بندے نے ایکچولی آپ کے لیے اتنا بڑا کام کیا ہے اور وہ آپ کو جتا نہیں رہا. یعنی کہ جس بندے نے آپ کے لیے اتنا بڑا، جس کے ایکچولی آپ کے اوپر احسان کیا، آپ کو وہ نہیں یاد. ایکچولی وہ بندہ اس خوش فہمی میں بیٹھا ہوا ہے کہ شاید آپ کو یاد ہے، اس لیے آپ نے آگے بھی تھوڑی بہت اس کی ہیلپ کی ہے، لیکن آپ آگے سے اکڑ رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں بندے کے ساتھ.
नीच तरीन हरकत है, घटिया तरीन लोग वो होते हैं जो कि टगे का काम करके तो रोज मतलब। और मैंने देखा है कि हमारे यहाँ तो हमारी सोसाइटी में तो माँ बाप की भी ये आदत है। इसका मतलब है कि ये नीचपना जो है ना, ये खून में है हमारे में। माँ बाप को भी देखें, वो अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। आप लोग अगर इस खुशफहमी में बैठे हुए हैं कि आपने बच्चे पैदा कर लिया लिहाजा आप ऑटोमेटिकली जन्नती हैं, ऑटोमेटिकली आपको इस्लाम ने स्टेटस दिया है, वो गलत है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार आप लोगों को यही कहा है कि भाई पैदा करने से कोई माँ बाप नहीं बनता। माँ बाप के कुछ फ़राइज़ हैं जो आपने अदा करने हैं, अगर आप वो पूरी तरह अदा नहीं करते तो सॉरी, लेकिन आप 100% जन्नत में नहीं जाएंगे। साथ में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा है कि अपनी बेटियों के साथ तो ख़ास तौर पे उनको एक ऐसी इन्वायरमेंट दें, उनको ऐसी ज़िंदगी दें कि वो आपसे खुश हो के आपके लिए दुआएं मांगे, क्योंकि वो आपके लिए दुआएं मांगेंगी तो आपके लिए जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा। साथ में अल्लाह ताला ने ये कहा है कि अपने ख़ास तौर पर अपने जो अनमैरिड सिंगल बेटियों से ख़ास तौर पर उनकी ट्रीटमेंट में आप ख्याल करें, क्योंकि अल्लाह ताला और किसी की दुआ सुने ना सुने, आपकी अनमैरिड बेटियों की दुआएं और बददुआएं वो बड़ी गौर से सुनता है और वो उनकी आंसुओं को गिनता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके यहाँ आपकी एक बेटी है जो कि अनमैरिड है और आप समझते हैं कि अब उसका काम ये है कि वो ऑटोमेटिकली अब आपकी जिम्मेदारियां उठाएं, घर की जिम्मेदारियां उठाएं, अपने मैरिड भाई बहनों की जिम्मेदारियां उठाएं, उनको भी बच्चों को देखें और पूरी तरह आप समझें कि आप उनके लिए बड़ा अच्छा काम करें। आप एक्चुअली अच्छा काम नहीं कर रहे, आपने उनको अपना नौकर बना दिया। आपका असल काम ये है कि आपकी बेटी इस काबिल है कि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके, आप उसको छोड़ दें ताकि वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट करे, वो ट्रैवल करे, वो जो मर्जी करे। लेकिन आप अपनी बेटियों को जगड़ के ऐसा रखते हैं कि जिस तरह के क्योंकि उनकी शादियां नहीं हुई, लिहाजा आप अपनी तरफ से बड़े एहसान जता रहे हैं उन पे कि आपने बड़ा एहसान किया है उनको अपने घर का नौकर बना के। तो आप उनसे दुआओं का तो आप तसव्वुर भूल जाएं, दुआएं आपको नहीं मिलेंगी। आप बल्कि फिर इस ताक में बैठे रहिए कि आप बार बार ये दुआएं मांगे कि वो आपको बद्दुआएं ना दें, क्योंकि वो आपको मिल सकती हैं और वो पूरी होंगी। ये आप हरगिज ना सोचें कि क्योंकि आप माँ बाप है लिहाजा आपका हक है कि आप जिस तरह मर्जी बिहेव करें। और वो क्यों मैंने पहले भी अपने कई दूसरे एपिसोड्स में भी ये बात की है कि शादी करने से और बच्चे पैदा करने से इंसान में विजडम नहीं आती। अगर आप स्टूपिड थे शादी करने से पहले तो शादी के बाद भी आप वही स्टूपिड इंसान हैं जो आप पहले थे। बच्चे भी पैदा करने से कोई अल्लाह ताला ने आपको आईक्यू लेवल आपका बढ़ा नहीं दिया होता। पेरेंटहुड का मतलब ये नहीं होता कि आप अचानक वाइज हो गए हैं, इसका मतलब ये हो गया है कि अब आपको होश आनी शुरू हो जाती है कि वाकई आप कितने स्टूपिड हैं। और आपने रोज सोच सोच के कदम रखना होता है कि अब मैं एक पेरेंट बन गया हूँ या बन गई हूँ, मेरे आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्लाह ताला ने अपने बंदे मेरे हवाले किए हैं और मैंने इनको इस काबिल करना है कि वो अपने जोगे हो, ना कि आप अपने। तब आपको अपना कल्चर याद आता है, तब आपको अपना हिंदुआना कल्चर याद आता है कि जी हमारा कल्चर ये था, हमारा कल्चर ये है, हमारी सोसाइटी असल में लड़कियों। अच्छा, जब आपने खुद कोई जाना होता है फिर आपको याद नहीं आता कि हमारी सोसाइटी लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, हैं? फिर तो आप अपनी लड़कियों को अपने ड्राइवर भी बना के कह देते चलो जी शॉपिंग के लिए चलते हैं, मैंने यहाँ जाना है, मैंने वहां जाना है, मैंने इछरे जाना है, मैंने फलाना जाना है। फिर तो माएँ जो है बड़ी मॉडर्न हो जाती हैं। लेकिन जब उनकी बेटियों ने अपने काम के लिए बाहर निकलना होता है तो फिर माएँ जो है वो देसी बन जाती हैं कि नहीं जी हमारा तो सोसाइटी जो है वो सिंगल लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। अच्छा, आपके लिए सेफ है जब आपको ड्राइवर चाहिए, तब लड़कियां मॉडर्न हो जाती हैं, सोसाइटी मॉडर्न हो जाता है, आप मॉडर्न हो जाते हैं। इसको कहते हैं मुनाफिकाना जिंदगी गुजारना और इसको कहते हैं मुनाफिक होना। ये मुनाफिक है। ओके, ये आप मुनाफिकीन हैं। सिमिलरली जब आप इस तरह की हरकतें अपने आगे बच्चों के साथ करते हैं और फिर आपके बच्चे जो है वो फिर आगे अपने बच्चों के साथ करने पे मजबूर जाते हैं, क्योंकि आप जितना मर्जी इस चुंगल से अपने आप को निकालना चाहते हैं, क्योंकि आप उसी इन्वायरमेंट में धंसे होते हैं, तो आप यू फॉलो द सेम थिंग। तो आपने एक पूरी जनरेशन खराब कर दी। इसलिए हमारे मुल्क का आबे का आबा बिगड़ा हुआ है। फिर हमारे मुल्क के लोगों को बड़ा गुस्सा चढ़ता है जब लोग कहते हैं कि तुम लोग तो इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हारे लिए मेहनत की जाए।
बात सुने, अल्लाह ताला ने भी ये साफ अल्फाज में कहा है कि इस्लाम में जस्टिस नंबर 1 पे है, मर्सी नंबर 2 पे है। ये आप जीसस की टीचिंग्स इस्लाम में नहीं डाल सकते कि जीसस कह रहा है कि मुझे आपने एक गाल पे चपेट मारी तो दूसरे गाल में आगे कर दे तो उस पर भी चपेट मारो। इस्लाम में ये नहीं है। इस्लाम में ये है कि अगर तुमने इसकी आंख फोड़ दी, वो भी तुम्हारी आंख फोड़ सकता है। उसने तुम्हारा दांत तोड़ा है, तुम भी उसके दांत तोड़ो। ठीक है, जस्टिस। उसने तुम्हें चपेट मारी, तुम भी चपेट मारो। एक औरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई, उसने कहा कि मेरे हस्बैंड जो है उसने मुझ पे हाथ उठाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाओ जाके उस पे भी उसी तरह हाथ उठाओ। लेकिन ये हदीस आपको कोई नहीं बताएगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई ओकेजन्स पे ये कहा है कि मुझे तो समझ ही नहीं आती कि आप किस किस्म के मर्द हैं कि एक हाथ से आप अपनी बीवी को जिस हाथ से आप एम्ब्रेस करते हैं, दूसरे हाथ से आप समझते हैं कि आपको राइट मिल गया कि आप इसको इस पे हाथ उठाएं। या आप किस किस्म के मर्द हैं? मुझे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एंड तक ये चीज़ समझ ही नहीं आई कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ये किस तरह कर सकता है। एक मर्द होके उनको ये नहीं समझ आई कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ किस तरह कर सकता है। तो या तो आप लोग अपने आप को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ऊंची चीज समझते हैं, क्योंकि उनकी 13 बीवियां थी, उसके बावजूद उन्होंने घर का सारा काम खुद किया। आप लोग की एक एक बीवियां हैं, लेकिन आप अपनी एक बीवियों से वो सारे काम करवाते हैं जो कि घर के नौकर भी नहीं करता। ये आप लोगों की औकात है। हमारे माँ बाप जो है वो अपने बच्चों के लिए रोटियां पका के फिर रोज ताने मारते हैं कि जी हम तुम्हें रोटियां पका 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 के देते हैं, हम तुम्हारे कपड़े धो धो के देते हैं, हम इस्त्री कर करके देते हैं, तो हमने जी बड़ा एहसान किया तुम लोगों के ऊपर, हम तुम्हारे नौकर तो नहीं हैं। लेकिन जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनसे यही उम्मीद लगाई जाती है, वही एक्सप्लॉयटेशन पे, कि हमने तुम्हें कपड़े धो धो के दिए, हमने तुम्हें खाना पका पका के दिया है, लिहाजा हमारा हक है कि हम तुम लोगों के ऊपर जितना मर्जी जबर करें और हम जितना मर्जी तुम्हारे फ्यूचर को खराब करें, लेकिन तुमने हम फर्स्ट आते हैं। इस्लाम में आप फर्स्ट नहीं आते। इस्लाम में आपने आगे जाना होता है, पीछे नहीं जाना होता। हज़रत अली ने भी कहा, हज़रत उमर ने भी कहा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा, अल्लाह ताला ने भी कहा है कि आपके जो बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो आपके टाइम के लिए पैदा नहीं हुए, वो अगले टाइम के लिए पैदा हुए, उनको अगले टाइम की तैयारी कराएं। अपने टाइम की बातें सुना सुना के उनका दिमाग ना खराब करें, वो अगले टाइम के लिए आए हैं। लेकिन उसके बावजूद ये नीच और घटियापना जो है ना, ये हमारे लोगों के खून में है। लेकिन जब आपके ही औलाद बड़े होके आपकी इतनी इतनी हेल्प कर रहे होते हैं और अपनी ज़िंदगी ख़राब करके आपकी हेल्प कर रहे होते हो, आप समझते हैं उनका फ़र्ज़ है, तो आपका भी तो फ़र्ज़ था। तो फिर आप क्यों ताना मारते रहे अपनी औलाद को कि हम आपको खाना बना के देते हैं, तो हम आपको, अब आपके बच्चे खाना बना के आपको दे रहे हैं, कपड़े धो के आपको दे रहे हैं, इस्त्री करके आपको, बल्कि हमारे सोसाइटी में तो लड़कियां यंग एज से घर का काम संभालना शुरू हो जाती है, हालांकि उनका काम नहीं होता, और वो अपनी माओ के साथ मिल के घर का सारा काम करती है। लेकिन उसके बावजूद आप जब भी उनकी माएँ मुंह खोलती हैं, हमारे मुल्क की माँ बाप इतने अनग्रेटफुल है, मुंह खोलते साथ ही कहते हैं की करना है, ए की कर दी, सारा तो सैनू करना पैंदा है, मैं करनी है, मैं करनी है, मैं करनी है। ये मुनाफकत है। ठीक है जी, ये मुनाफकत है। फिर आप अपने बच्चों को आप इस हद तक भी आप यानी कि डिग्रेड करते हैं कि कोई भी मुंह उठा के उनको जो मर्जी कहे। वो लोग जो मुंह उठा के आपके बच्चों को कहते हैं, उनके बच्चों को आप कुछ कह के दिखाएं। हमारे मुल्क के लोग इतने मुनाफिक हैं, इतने नीच और घटिया हैं कि उनके बच्चे जो है वो सबके साथ बदतमीजी भी करेंगे, वो सारा कुछ करेंगे ना, वो उनसे कभी कहेंगे कि जाओ जाके सॉरी कहो अगले बंदे से ना। वो अपने बच्चों की हेज साड़ के, हालांकि सबको पता होता है कि बीच में उनके बच्चों की औकात ये है कि उनके बच्चे जो है वो तो पूरे खानदान में फॉर एग्जांपल बदनाम हो चुके होंगे बदतमीज लोगों के तौर पर, या उनके बच्चे जो है वो इतने गंदे गंदी आदतों में पड़ चुके होते हैं, या उनके बच्चे जो हैं वो इस काबिल ही नहीं थे कि वो आगे पढ़ सके, तो सारों ने मिल के सिफारिशें लगा लगा के उनको आगे एडमिशन दिलवाई होंगी। वो सारा जो है वो पीछे हो जाएगा और उनके बच्चे जो है ना वो नूर परी बन के आगे हो जाते हैं, और आपको अपने बच्चों की इज्जत ही नहीं है, प्यारी नहीं है। आप अपने बच्चों की बेइज्जतियां, आपके बच्चे जो कि एक्चुअली इस काबिल थे लेकिन आपने उनकी जिंदगी खराब कर दी कि वो आपके जोगे होके रह गए।
آپ اپنے ان بچوں کو ڈی گریڈ کر رہے ہیں، اور آپ دوسروں میں اتنی سمجھ ہے، وہ اپنے گھٹیا ترین بچوں کو بھی اونچا اونچا لیول پہ دکھا دکھا کے بریگ کرتے ہیں، اور آپ کے سامنے ان کو بڑی نور پری بناتے ہیں اور بسم اللہ کے تخم بناتے ہیں، اس لیے کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کے بچے سے میں کیا ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کی عزت رکھنے کی چکروں میں ہوتے ہیں۔ آپ ان سے کم از کم یہ صفتی سیکھ لیں، آپ دوسروں سے جو اچھی جو صفتیں ہیں کم از کم وہی سیکھ لیں کہ آپ کے بچے جو کہ واقعی تعریف کے قابل ہیں آپ ان کو پٹ ڈاؤن کرتے ہیں، اور جن کے بچے تعریف کے قابل ہی نہیں ہیں وہ اپنے بچوں کو آسمان پہ چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اس ملک کے عادتیں، اس ملک کے لوگوں کی عادتیں اتنی گھٹیا ہیں، اور آپ لوگ اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ بس کوئی آئے میجک وانڈ ہلا کے کالا جادو کر کے تو آپ کے ملک کو سنوار لے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ میں اتنی دیر تک تمہیں اس سچویشن سے نہیں نکالوں گا جتنی دیر تک تم خود اپنے آپ کو اس سچویشن سے نہ نکالو۔ مجھے بتائیں پاکستانیوں نے اپنے آپ کو اس سچویشن سے نکالنے کے لیے کیا 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 ہے؟ سارا مدعا ایک بندے کے اوپر پھینکا، پھر اس بندے کو سپورٹ بھی نہیں کیا، پھر اس کے اوپر غلط الزام بھی لگا دیے، پھر جو لوگ اتنے ایکسٹرا آرڈنریلی اس کے خلاف جو ہے پرسنل الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، اب ان کو پتہ چلے گا ایز یوزول اینڈ میں کہ وہ سارا غلط ہے، لیکن کیا آپ اتنی دیر تک آپ اس بندے کو ڈی گریڈ اور ہیوملیٹ اور سلینڈر کر چکے ہوتے ہیں، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے ان لوگوں کا ساتھ دیا ہے جنہوں نے آپ کو بیچ کے کھا لیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو ایک اچھی کوالٹی کی زندگی گزارنا جو ہے نا، وہ آپ کو راس ہی نہیں ہے، آپ کو عزت راس نہیں ہے، آپ کو ایک اچھی کوالٹی کی لائف راس نہیں ہے۔ آپ لوگ اپنے سچویشن کو بدلنے کے لیے محنت نہیں کرنا چاہتے، آپ چاہتے کوئی اور آ کے محنت کرے، آپ اس بندے کو پھر گالیاں دے، آپ اس بندے کی محنت کی کریڈٹ آپ لوگ لیں، پھر اس بندے کو آپ باہر نکال دیں، پھر جب کام خراب ہونا شروع ہو جائے گا پھر آپ اسی بندے کو بار بار کریں گے کہ نہیں اس نے کام خراب کیا ہے، کام آپ نے خراب کیا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ میں نے انڈیویجول لیول پہ دیکھا ہے، ہمارے لوگوں میں انڈیویجولز ایک دوسرے کے ساتھ یہ حرکتیں کرتے ہیں، فیملیز ایک دوسرے کے ساتھ یہ حرکتیں کرتے ہیں، تو ہمارا تو یہ سٹرکچر ہے، ہمارا تو یہ سوسائٹی کا فریم ورک ایسا ہے کہ آپ ایک بندے کو یوز کرتے ہیں، اس کو ابیوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ڈی گریڈ کرتے ہیں، اس کو ہیوملیٹ کرتے ہیں، اور اسی سے کام نکلواتے رہتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بندہ پھر بھی کام کرے گا۔ آپ اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں، وہ بیوقوف نہیں ہے، اس کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، لیکن اس کی بدقسمتی کیا ہے کہ اس کو اللہ پہ بھروسہ ہے، اور آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے اس کے باوجود آپ اس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اگر آپ ایک ایسے بندے کو ڈی گریڈ کر رہے ہیں جو کہ پھر بھی چپ کر کے آپ کا کام کر رہا ہے، اور آپ اس بندے کو بار بار جھٹلا رہے ہیں، اور آپ اس بندے کے سامنے مکر رہے ہیں حرکتیں کر کے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس بندے کا مذاق اڑا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے آپ کو برداشت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ منافق ہیں۔ منافق کی کور ڈیفینیشن تو یہی ہے کہ آج آ کے آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے، آپ جتنا مرضی منہ سے بکواس نکالتے رہے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کو اللہ پہ یقین ہے، آپ کو اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی حرکتوں سے پتہ چلتا ہے۔ منافق وہ ہوتا ہے جو اپنے لفظ سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے اللہ پہ یقین ہے، مجھے قیامت پہ یقین ہے، لیکن وہ اپنی حرکتوں سے اس کے بالکل الٹ کرتا ہے۔ تو کیا پاکستانی قوم منافق نہیں ہے؟ کس منہ سے آپ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں؟ آپ ایک نہایت ہی گھٹیا اور نیچ قوم ہے۔ پھر وہی بات ہے کہ آپ کی اس حد تک آپ لوگ نیچ ہیں کہ آپ لوگ اپنی فرض بھی پورا نہیں کرتے، اور وہ بھی آپ اس کو احسان بنا کے تانا مار کے دوسرے کے اوپر مارتے ہیں، اور آپ وہ بھول رہے ہوتے ہیں کہ جس کو آپ تانا مار رہے ہیں وہی ہے جس نے آپ کے لیے اتنا کچھ کیا، لیکن اس نے آج تک آپ کو یاد نہیں کروایا کہ اس نے آپ کے لیے کیا کیا ہے۔
یہ آپ لوگوں کی حیثیت ہے اصل. دس از یور ٹرو کلر. یہ آپ لوگوں کی اصلی اوقات ہے. تو یس، جتنی دیر تک میں اپنی اس بات پہ قائم ہوں، جتنی دیر تک پاکستان ایک نیچ، گھٹیا اور بکاؤ قوم رہے گی جو کہ خود اپنے سچویشن کو بدلنے کے لیے ایکٹیولی کام نہیں کرے گا، اتنی دیر تک اس قوم کے لیے کچھ بھی کرنا فضول ہے. اور کسی کو بھی اس قوم کے اوپر نہ اپنا پیسہ، نہ ٹائم، نہ انرجی اور نہ اپنی زندگی ویسٹ کرنی چاہیے. کسی کو بھی اس ملک کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے. اس ملک اس کے حالات پہ چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ہمارے لوگ، جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہیں اسی حالت میں چھوڑوں گا جس حالت میں تم ہو، اور میں تمہیں نہیں نکالوں گا جتنی دیر تک تم خود اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش نہ کرو. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ لوگ اپنے آپ کو اس حالت میں خود رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سو بسم اللہ بھائی. ایٹ لیسٹ مجھے پتا ہے کہ میں اسلام کو صحیح طرح فالو کرتی ہوں، اور اسلام میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو صرف 3 موقع دے، اس کے بعد آپ چھوڑ دیں. تو میں نے تو پھر بھی اس سے بھی زیادہ موقع دیے ہیں لوگوں کو. میں نے اپنے آپ کو بڑے بچانے کی بھی کوشش کی ان 27 سالوں میں ان لوگوں سے، اور میں نے کئی دفعہ کئی لوگوں کے پلانز بھی شروع ہونے سے پہلے ختم کیے ہیں. لیکن ہمارے لوگ رکتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ شیطان کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی بریک نہیں لیتا، وہ کبھی نہیں رکتا، وہ مسلسل کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے. ہمارے لوگ شیطان ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ مسلسل کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے. وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکتے. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ میں نے 6 مہینے پہلے جب لیسکو والوں نے بل، اضافی بل لگا کے لوگوں کو ایکسیس بلنگ اینڈ رانگ فل بلنگ کرنا شروع کیا تھا، جس میں لوگوں کو لاکھوں کے بل ملے. جن لوگوں کے الیکٹریسٹی ہی نہیں تھی گھروں میں ان کو بل ملے، جن لوگوں کا سولر لگا ہوا ہے ان کو بل ملے. میں نے اس وقت کہا تھا کہ جی بہت بڑا کچھ ہونے والا ہے، اور یہ لوگ، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کبھی بھی کسی بھی دن ختم ہو سکتے ہیں یا ٹھپ ہو سکتے ہیں. اینڈ دے آر میکنگ منی بفور دے لیو. اینڈ ہیئر وی آر، دا گورنمنٹ از فروزن. چور چکے جو ہیں وہ انہی کے تو بندے تھے لیسکو میں، انہی کے بندے گیس میں ہیں، انہی کے بندے ہر جگہ ہے. انہوں نے اپنا مافیا جو ہے اس کو فل آن کام پہ لگا دیا ہے کہ بھئی لوگوں سے چوریاں کرو، کیونکہ ہمیں تو پیسے چاہیے، ہمیں تو فنڈنگ، ہم نے مزید پاکٹس، اپنے پاکٹس بھرو، کیونکہ اب ہم نے بہت بڑا کوئی تیر مارنے والے ہیں. وہ تیر مار رہے ہیں. اب آپ آرام سے بیٹھ کے بھوکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان کو کرنے دیا ہے. بھئی آپ لوگوں نے ان کو 30 سال دیا ہے چوروں کو، اور آپ ان کے ساتھ خوش رہے ہیں. آپ خوش رہے ہیں تو آپ نے ان کو اتنا بڑا کام دوبارہ کرنے دیا ہے کہ آپ کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ یہ امریکہ کی سازش ہے، اور اس میں برٹن بھی ہے، اور آپ کو پتہ بھی چل گیا ہے کہ چلو سازش نہ بھی ہوتا، آپ کو پتہ ہے نا کہ چور ہے. 30 سال آپ کے لیے کافی نہیں تھا پتہ لگانے کے لیے کہ یہ چور ہے؟ 30 سالوں میں انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو 3 سالوں میں آپ کو ہیلتھ ویلفیئر ملا، جو کہ آتے ساتھ ہی انہوں نے، ابھی یہ صحیح طرح آئے نہیں ہیں لیکن انہوں نے آپ کا انصاف کارڈ فریز کر دیا ہے. بائی دا وے، انہوں نے آپ کا انصاف کارڈ بھی فریز کر دیا ہے. گورنمنٹ ایجنسیز نے جن کے پیسے دینے ہیں انہوں نے سب فریز کر دیا. جن لوگوں کو پیسے ملنے تھے ان کو نہیں ملے. جن لوگوں نے گورنمنٹ کے ساتھ کوئی، جس طرح یوٹیلیٹی سٹورز وغیرہ میں جو ہے پھنسے ہوئے ہیں، وڈرول کے پیسے، سیکورٹی کے پیسے ان کو نہیں ملے. سپلائز جن کے پیسے دے چکے ہیں سپلائز نہیں مل رہے. ایوری بڈی اسٹک. کیوں؟ گورنمنٹ فریز ہو گیا. وہ یہی تو چاہ رہے تھے، چلو جی اب آپ ایش کرو. آپ کے سامنے سارا کچھ انفولڈ ہو رہا تھا، آپ لوگوں نے کچھ نہیں کرنا چاہا. ٹھیک ہے، بات سنیں، عمران خان نے ہمیں ڈس اپوائنٹ کیا ہے، بڑے لیولز پہ ڈس اپوائنٹ کیا ہے. ون آف ہز بگیسٹ مسٹیکس دیٹ ہی میڈ، جو کہ ہم مانتے ہیں، اینڈ ون آف ہز بگیسٹ مسٹیکس واز کہ آتے ساتھ ہی اس نے اسمبلیاں نہیں توڑی، ایمرجنسی ڈکلیئر نہیں کی. بھگتے وہ سمجھ رہا تھا کہ جی نہیں جی میں اسٹریٹ پاتھ پہ چلوں گا. پاکستان اسٹریٹ پاتھ پہ چلنے والے لوگوں کے لیے نہیں ہے. پاکستان وہ کتا ہے جس کی دم ٹیڑھی ہے، اور وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی. تو آپ نے ٹیڑھے میڑے چل کے کام کرنا ہوتا ہے، اور کام کروانا ہوتا ہے، نکلوانا ہوتا ہے. اور یہ کوئی ٹیڑھا میڑا کام بھی نہیں تھا، یہ حق تھا بالکل.
क्या आते साथ ही इमरजेंसी डिक्लेयर करके इलेक्शंस करवा दे। 3 साल बाद भी अब आपको यही करना पड़ा, पहले करके स्यापा मुका देते। ठीक है, आपने इन लोगों को, इतने डेंजरस लोगों को आपने इतना लीवे दिया, इतना लीवे दिया, क्योंकि जजेस भी इनके हैं, एफआईए के बंदे भी इनके हैं, नैब के बंदे भी इनके हैं, सारे इन्हीं के पुराने बंदे हैं। आप इनमें से किसी एक को नहीं निकाल सके। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में यही होता है कि जो सिविल सर्विस में जा चुके होते हैं वो जितनी देर तक रिटायरमेंट के एज में नहीं जाते उनको आप नौकरी से ही नहीं निकाल सकते। इसलिए तो हमारे जो निचला तबका होता है उसकी कोशिश यही होती है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बन जाए, क्योंकि उनको पता है कि ये स्टेबल इनकम है, ये फॉर एवर की इनकम है। वो काम करें ना करें, वो करप्शन में मुलविस हो ना हो, जो मर्जी करे, आप उनको उस नौकरी से अब नहीं निकाल सकते रिटायरमेंट तक। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो तो फंसर के बैठ गए, आपने किसको निकालना था मुझे बताएं। फिर आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से कि आपने कोर पीटीआई मेंबर्स को आप लोगों ने निकाल दिया गवर्नमेंट से, और आपने इन्हीं अपोजिशन के ही मेंबर्स को अपने मेंबर्स के तौर पर एक्सेप्ट कर करके उसी वक्त हमने सारा बोल दिया था कि अब आपके साथ बहुत, अब आपको सही पता लगेगा कि आपके साथ अब होगा क्या। यही लोग अब आपको डसेंगे, और इन्हीं लोगों ने डसा। ठीक है, यू डिजर्व इट एज वेल। इमरान खान भी टोटली डिजर्व करता है उसके साथ जो हो रहा है, बिकॉज उसने जो इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स की थी, ये नहायत ही फूलिश मिस्टेक्स थी और वेरी प्रिडिक्टेबल मिस्टेक्स थी, एंड ही नीड्स टू कोप विद इट नाउ, ही नोज इट। द डिफरेंस बिटवीन इमरान खान एंड द अदर्स, ये फ़र्क आता है इमरान खान में और बाकी में। फ़र्क ये है, उसको पता है कि उसने क्या गलतियां की हैं और वो जिम्मेदारी उठाएगा, वो जिम्मेदारी लेगा अपनी गलतियों की। क्यों? क्योंकि वो यहाँ का तो नहीं है ना, उसने तकरीबन सारी ज़िंदगी बाहर गुजारा है। बाहर के ममालिक में आप जब शिट करते हैं, आप अपनी शिट को खुद साफ करते हैं। पाकिस्तान में कल्चर और है, जो कि बाकियों में, जो ये अपोजिशन वाले हैं और बाकी है इनका, क्योंकि ये पाकिस्तान के पैदावार हैं, इनमें वो गंदा खून है, तो इन्होंने तो पैदा होते साथ ही जो इनकी खसलत है वो ये है कि वो ठोस मारेंगे और कोई और आके उनकी शिट साफ करेगा। दैट्स इट, दैट्स सिंपल इज दैट। ठीक है, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू ऑफ देम। मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि अगर मैंने कुछ काम किया मैं उसकी जिम्मेदारी उठाऊँ, और मैं भी इसी तरह, क्योंकि मैं भी बाहर के मुल्क से ही आई हूँ बेसिकली, मैं यहाँ 70 साल भी गुजारूंगी, मैं यहाँ की नहीं बन सकती। आपके जो बचपन का जो आपका ब्रॉटअप होता है, जो आपकी पर्सनालिटी बचपन में डेवलप होती है, जिस इन्वायरमेंट में डेवलप होती है, वो हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहता है। इसलिए पाकिस्तानी बाहर बाहर जाके 70 साल भी गुजारेगा लेकिन वो वहाँ फिट नहीं होगा, क्योंकि उसके जो बचपन की जो उसकी जो बैकग्राउंड है वो उसके साथ रहती है। दैट इज़ व्हाट हैज़ मेड हिम। इसी तरह हमारी बैकग्राउंड हमारे साथ रहती है, इट डजंट मैटर हाउ लॉन्ग वी स्पेंड इन दिस गॉड फॉरसेकन कंट्री। ठीक है, और हमारी बैकग्राउंड जो है, हमारी जो टीचिंग्स हैं, हमारी जो एजुकेशन है, वो हमें इजाज़त ही नहीं देती कि हम अपना ठोस किसी और को दे के तुम साफ करो। ठीक है, हम अपना शिट खुद संभालते हैं। क्योंकि हम अपना शिट खुद संभालते हैं तो लोग हम अपना शिट भी हमारे ऊपर फेंक देते हैं, हम उनका भी शिट संभालते हैं। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तानियों की ये खसलत है कि वो अपना शिट दूसरों को देते हैं संभालने के लिए, और फिर जिसको वो देते हैं संभालने के लिए उसी को वो गालियाँ निकालते हैं। तुम लोगों ने कभी अपनी शिट के हालात देखे हैं कि तुम्हारे शिट किस किस्म के हैं? 70 साल पुरानी तुम्हारी शिट है, 3 साल में वो तुम्हारी 70 साल पुरानी शिट साफ करेगा? वो भी सिर्फ एक बंदा, जिसके साथ सिर्फ मुश्किल से 4 और इस काबिल बंदे हैं, बाकी तो सारे आपके ही बंदे हैं ना अभी भी गवर्नमेंट में। अगर वो इतना नालायक है, चलो हम मानते हैं वो बड़ा नालायक है, बड़ा इनकॉम्पिटेंट है, बड़ा करप्ट है जी आप लोगों की तरह, तो आप भी तो बैठे हुए थे ना गवर्नमेंट में। 2/3 मेजोरिटी उसकी तो नहीं थी ना, 2/3 मेजोरिटी पार्लियामेंट में आपकी है, तो आपने क्या गुल खिलाए हैं? आप काम करते हैं ना। वो इनकॉम्पिटेंट है, आप तो पुराने पापी है ना, आप कॉम्पिटेंट थे, आप काम करते। व्हाई weren't you doing anything? ये पाकिस्तानियों की पुरानी आदत, एक्सक्यूजेस देना, झूठ बोलना। और हजरत अली के मुताबिक सबसे घटिया लोग भी वही होते हैं जो कि झूठ बोलता, सिर्फ झूठ बोलते हैं बल्कि उल्टा एक्सक्यूजेस भी देते हैं, अपने प्रोमिसेस, अपने वादे नहीं निभाते और फिर एक्सक्यूजेस देते हैं। ये तो 100% पाकिस्तानियों की खसलत है, 100%। आप अपने माँ बाप को देख लें, आप अपने बहन भाई को देख लें, आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को देख लें, आप अपने लीडर्स को देख लें, आप अपने पॉलिटिशियंस को देख लें, कोई भी अपने प्रोमिसेस नहीं रखता और फिर वो जस्टिफाई करना शुरू हो जाते हैं, एक्सक्यूज देना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह आप लोग दूसरों को कुचलते हुए आगे निकलते हैं, कभी आपने किसी को अपने साथ लेके आगे आप लोग नहीं गए,
آپ کو آتا ہی نہیں, آپ کو یہ تمیز ہی نہیں آتی کہ جب ہم کسی کو اپنے ساتھ ملا کے آگے چلتے ہیں تو پھر ہم سارے اکٹھے آگے بڑھتے ہیں. اس طرح پوری قوم آگے بڑھتی ہے, اس طرح پوری قوم سکسیسفل ہو جاتی ہے. اسی کو اصل میں پروگریس اینڈ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. لیکن نہیں, آپ لوگ کی کیونکہ ابھی بھی وہی سلیوری والی آپ کی اوقات ہے, آپ کی ابھی بھی وہی بکاؤ والی اوقات ہے, اور آپ کی ابھی بھی وہی مینٹالٹی چل رہی ہے, تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کو کچل کے آگے چلو, کچل کے آگے. جو کچلتا ہے اس کے نزدیک تو اس نے کچھ نہیں کیا, اور وہ واقعی میں اس میں بیٹھا ہوتا ہے کہ اللہ بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا کیونکہ میں نے تو کچھ کیا نہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت علی نے, حضرت عمر نے, جتنے بھی صحابہ نے, سب نے بار بار یہ وارننگز دی ہیں کہ آپ جس کے ساتھ برا کرتے ہیں اس کے بعد آپ کی زبان میں سے وہ بات نکلنے کا حق ہی ختم ہو جاتی ہے, آپ کے پاس وہ حق ہی نہیں رہتا کہ آپ کہہ دیں کہ میں نے یہ اس لیے کیا تھا یا میں نے یہ نہیں کیا تھا. جو آپ کی وجہ سے ہرٹ ہوا ہے اب سارے حق اس کے پاس چلے گئے ہیں, اور آپ کا جو آخرت ہے وہ بھی اس کے ہاتھ میں چلا گیا, آپ کی آخرت اس کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. ٹھیک ہے, چاہے آپ ماں باپ ہوں یا بہن بھائی ہوں یا غیر ہوں یا رشتہ دار ہو, جو مرضی ہو. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ بار بار یہ بھولتے ہیں کہ ہم جس دنیا سے آئے ہیں ہم نے اسی دنیا میں واپس جانا ہے. اس دنیا میں موت کا تصور نہیں ہے, وہ ایٹرنل ہے, اس لیے اس کو ایٹرنٹی کہتے ہیں. یہ جو دنیا ہے اس میں اس لیے موت ہے کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ ٹیمپرری ہے. ہم تھوڑی دیر کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں اور ہم ایک ڈرامہ کھیلنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں. ہمارے رولز ہیں, سچویشنل رولز ہیں, ہم نے سچویشن کے مطابق اپنا رول ادا کرنا ہے. اور جو بندہ اپنا رول صحیح طرح نہیں ادا کرے گا وہ جب واپس جائے گا اوبویسلی اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, اس کا حساب ہوگا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک ایٹم ورتھ کا جو سپیک ہے میں اس کا بھی حساب لوں گا. تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ 800 ملی لیٹر کا دودھ لیٹر کہہ کے ہم بیچ رہے ہیں اور ہم ایماندار ہیں اور ہمیں اس کا حساب نہیں دینا پڑے گا, یا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا اور ہمیں حساب نہیں دینا پڑے گا, یا آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی سے رشوت مانگ کے حق کے کام کے لیے, جائز کے کام کے لیے ہم اس سے رشوت لے رہے ہیں, وہ ہمیں دے رہا ہے اور ہم دونوں جہنم میں نہیں جائیں گے کیونکہ سارے یہ کرتے ہیں. تو بھائی اگر سارے یہ کچھ کرتے ہیں, سارے کل کو ڈھونڈ مریں گے, تو آپ بھی, آئی ہوپ کہ آپ بھی ڈھونڈ مریں گے پھر, کیونکہ آپ تو اسی قابل ہیں. لوگوں کے ساتھ ناجائز سلوک کرنا, لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرنا, لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کرنا اور پھر ان کے سامنے اکڑنا. جیسے ہی آپ بار بار اگلے بندے کو, جس کو آپ نے ہرٹ کیا, وہ بار بار آپ کہہ رہا ہے کہ آپ کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ہوا ہے, آپ نے میرے ساتھ یہ کیا, اور آپ اتنی ہی دفعہ اس کے آگے اکڑ اکڑ کے اس کو یا تو آپ گالیاں نکالیں گے, یا آپ اس کے اوپر اور الزام لگائیں گے, یا آپ اس کو ماریں گے, یا آپ اکڑیں گے اس کے سامنے, اتنا ہی آپ کا گناہ بڑھتا جائے گا. آپ نے جو ایک حرکت اس کے ساتھ کی اب وہ 10 اور حرکتوں میں ایڈ ہو گیا, وہ ایڈ ہوتا جائے گا, ہوتا جائے گا, ہوتا جائے گا, اور ایٹ دی اینڈ آپ لوگوں کو شاید یہ بھی نہیں سمجھ آئی قیامت والے دن آپ کے 2 ججمنٹس ہوں گے, ایک جو اللہ تعالیٰ آپ کو جج کرے گا, اور ایک وہ جس کے ساتھ آپ نے برا کیا, اب وہ بھی آپ کو جج کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کی مرضی کے بغیر آپ کو سزا نہیں دے گا, اس کی مرضی کے مطابق آپ کو سزا دے گا. سمجھ آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا اور اس کو جسٹس دے گا. تو آپ لوگ جو ہے نا, مرسی ان لوگوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے, اور وہ لوگ مرسی رحم کرتے رہتے ہیں جنہوں نے خود زندگی میں اتنی برائیاں کی ہیں لوگوں کے ساتھ. اس لیے اندر ہی اندر ان کے دل سے جو ہے نا ایک ڈر نکلتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب ہم اوپر جائیں گے تو ہم تو اس قابل ہی نہ ہو, ہم صرف دوست کی بن کے رہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ پہ رحم کرے. وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے رحم نہیں مانگتے جو کہ اس دنیا میں وکٹمز ہیں, جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو, وہ جسٹس مانگتے ہیں. اور اسلام میں اس لیے جسٹس نمبر 1 پہ ہے اور مرسی نمبر 2 پہ ہے. ہر آیت پہ, ہر پنشمنٹ پہ آپ بار بار دیکھیں, ہر حرکت کو مینشن کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی پنشمنٹ بتاتا ہے, پھر کہتے ہیں کہ اگر 100% آپ کو کسی طریقے سے گارنٹی ملتی ہے کہ چلو اس پہ رحم کھانا چاہیے کسی وجہ سے, تو آپ اس پہ رحم کھا سکتے ہیں, لیکن فرسٹ پنشمنٹ
ہر موڑ پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جسٹس اور بعد میں رحم، یعنی کہ جسٹس پیراماؤنٹ ہے۔ اسلامک جورسپروڈنس دنیا کا واحد جورسپروڈنس ہے جس میں جسٹس پیراماؤنٹ ہے۔ آپ کسی بھی لا کو پکڑ کے دیکھ لیں، اس میں جسٹس جورسپروڈنس کا حصہ میں نہیں آتا، لیکن اسلام میں جسٹس جورسپروڈنس کا پیراماؤنٹ حصہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کبھی اسلام کی جورسپروڈنس پہ رحم دیکھا ہے؟ رحم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ایک گال میں چپیڑ مارو اور دوسرے پہ بھی مار دیتا ہوں، یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو ہم لوگوں کو غلط سکھاتے ہیں، اگر آپ حدیث دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بار بار یہ کہا ہے کہ جو بندہ کسی کے اوپر جبر کرتا ہے اس کی بھی پوچھ ہوگی، اور جو بندہ اس جبر کو برداشت کر رہا ہے اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں برداشت کیا ہے۔ تم نہیں برداشت کر سکتے ہو، تمہیں نہیں برداشت کرنا چاہیے۔ ان ادر ورڈز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ اور تم کیوں ان چکروں میں پڑھ کے سوچ کے چکروں میں پڑھ کے رہ جاتے ہو، جب تمہیں نظر آ رہا ہے کہ تمہارے نیبرز میں یا تمہاری امہ میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تم کیوں نہیں جا کے اس کے ڈیفینس میں لڑائی کر رہے ہو؟ تمہیں کیا چیز روک رہی ہے؟ تم منافق ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی تم لوگوں کو منافق لوگوں پہ ڈال دیا ہے کہ بھئی تم تو منافق ہو، کیوں تمہارے ساتھ میں تمہارے اپنوں کے ساتھ برا ہو رہا ہے، تم نے اس کے لیے اٹھ کے لڑائی نہیں کی۔ تو یہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اسلام میں رحم نمبر 1 ہے؟ آپ لوگ اپنے آپ کو فول کرتے ہیں کیونکہ آپ خود چاہتے ہیں، پھر وہی بات ہے نا، آپ ٹوسٹ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا اور اللہ نے بھی کہا ہے کہ ڈیوائن ورڈز کو، اللہ تعالیٰ کے ورڈز کو، اللہ تعالیٰ کے میسیجز کو آپ ٹوسٹ نہیں کر سکتے اپنے لیے، تو لہٰذا پلیز آپ ٹوسٹ نہ کریں ان کے میسیجز کو۔ اسلام میں جسٹس پیراماؤنٹ ہے، رحم نمبر 2 پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قیامت والے دن بار بار یہ کہتا ہے کہ میں پہلے جسٹس کروں گا پھر میں رحم کروں گا۔ یعنی کہ اگر آپ کو اللہ نے معاف بھی کرنا ہے نا کسی چیز کے لیے، پہلے وہ آپ کو دوزخ میں ہی پھینکے گا، پھر آپ کو دوزخ سے جب آپ کی پنشمنٹ پوری ہوگی پھر وہ آپ کو وہاں سے نکالے گا، اور آپ جنت میں بھی جاؤ گے، اس کے باوجود آپ کے ماتھے کے اوپر دوزخی کا نشان لکھا ہوگا، آپ کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوگا دوزخی۔ پورے جنت میں جتنی بھی پاپولیشن ہے سب کو پتا چلے گا کہ آپ دوزخ سے ہو کے آئے ہیں۔ اس کے باوجود اگر آپ اپنے نیچ کنا گھٹیا حرکتوں پہ اترنا چاہتے ہیں تو بائی آل مینس میرا کچھ نہیں جانے والا، لیکن یہ یاد رکھیں جن کو آپ ٹریمپل کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، جن کی زندگیاں خراب کر کے آپ آگے سے ان کے ساتھ بدسلوکیاں کر رہے ہیں، جن کے ساتھ آپ ناانصافیاں کرتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ آپ معافی مانگیں آپ ان کے ساتھ مزید بدسلوکیاں کر رہے ہیں، آپ کو معافی نہیں ملے گی، چاہے آپ ماں باپ ہو یا بہن بھائی ہو یا رشتہ دار ہو یا غیر، معافی آپ کو نہیں ملے گی۔ کیوں؟ حساب پہلے، جسٹس فرسٹ۔ اس رمضان میں آپ لوگ کیا گل کھلا رہے ہیں مجھے نظر آ رہا ہے، میرے اپنے کیا گل کھلا رہے ہیں مجھے نظر آ رہا ہے، اپنے غلط حرکتوں کے اوپر پردہ ڈال کے دوسروں کو ہرٹ کرنا، دوسروں کو ڈیگریڈ کرنا، بجائے اس کے کہ آپ کسی کو کمفرٹ دیں، آپ اگلے بندے کو تھتکلا رہے ہیں جس کو آپ کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے۔ یس مجھے نظر آ رہا ہے کہ پاکستانی قوم کیا کر رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور میں تو یہی کہہ سکتی ہوں کہ آپ کو بددعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا۔ آئی ایم سوری، لیکن یہ رمضان کا مہینہ آپ لوگوں کے لیے بابرکت نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کریں، آپ اپنی حرکتیں ٹھیک کریں، پھر کوئی امید لگا کے بیٹھے۔ چلے جی، جو لوگ میزریبل حالات میں رہ رہے ہیں وکٹمز کے طور پر، اللہ تعالیٰ آپ کو اسٹرینتھ دے کہ آپ اس چیز میں سے اپنے آپ کو باہر نکالیں، بیکاز آئی ایم ٹیلنگ یو اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے برداشت کا، انجسٹس۔ اف یو فیل کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، چاہے آپ کے اپنے فیملی ممبرس کر رہے ہیں، آپ کو اسلام نے فلی اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا بلیور نہیں چاہیے، ایسا مومن نہیں چاہیے جو کہ مینٹلی اور فزیکلی اس قابل نہ ہو۔ تو آپ اپنے مینٹل ہیلتھ اور اپنی فزیکل ہیلتھ کو پیراماؤنٹ رکھیں، دیٹ از نمبر 1 ان اسلام، یو کم فرسٹ، ٹھیک ہے؟
Consideration for others is fine, but you need to put yourself first to an extent. So آپ لوگ جتنے بھی ہیں جو کہ ایک اوپریسو یا ایک miserable یا ایک unhappy لائف گزار رہے ہیں، you are allowed to change it. You have to change it. چاہے آپ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، آپ کو پورا پورا حق ہے کہ آپ اپنی زندگی جو ہے نا اس کو اچھے کے لیے بدلیں. اور کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ اسلام نے اپنے آپ کے ماں باپ کو یہ حق دیا ہے کہ وہ آپ کی زندگی خراب کریں اپنے لیے. اسلام نے ان کو کوئی ایسا حق نہیں دیا. ٹھیک ہے، تو آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاریں، اور آپ جابس کریں، اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کریں، آپ اپنے حساب سے اپنی زندگی بنائیں. آپ کو پورا حق ہے. آپ کو اگر حق نہیں ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کے ایکسپینس پہ اپنی زندگی بنائیں. آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے اوپر اپنا بوجھ ڈال کے اپنی زندگی انجوائے کریں. یہ آپ کو حق نہیں ہے. یہ زیادتی ہے. تو جن لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، آپ پلیز اپنے آپ کو اس چیز سے نکالیں، کیونکہ اسلام کے لیے آپ کی مینٹل ہیلتھ زیادہ امپورٹنٹ ہے، آپ کی فزیکل ہیلتھ زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کی انٹرنل پیس اینڈ ہیپینس اسی کی جستجو میں ہم آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہماری ایکچوئل انٹرنل پیس اینڈ ہیپینس اسی سے ہوتی ہے جب ہم اپنے آپ کو ایک ایسی سچویشن سے نکال رہے ہوتے ہیں جو اننیسیسری ٹینشن اور اسٹریس اور ڈپریشن دیتی ہے ہمیں. تو ایز اے نیشن آئی ایم سوری، آئی ہیو نو ہوپ فار یو، بیکاز ایز انڈیویجولس میں آپ کو اتنا کہہ سکتی ہوں، ایز انڈیویجولس اگر آپ لوگ اپنی زندگیاں کو اسی طرح پازیٹیو وے میں بدلنا شروع کرتے ہیں تو مے بی ان دا نیکسٹ جنریشن ایز اے نیشن آلسو تھنگس کین چینج. لیکن فی الحال ایز اے نیشن مجھے آپ لوگوں سے کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ ایز اے نیشن آپ لوگ 99% لوگ آپ جو ہے آپ وکٹمز نہیں ہیں، آپ پرپیٹریٹرز ہیں. آپ کے ساتھ انصافی نہیں ہو رہی ہوتی، آپ کسی نہ کسی کے ساتھ انصافی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جیسی قوم ویسے میں بندہ بھیجتا ہوں. آپ کی قوم کیونکہ اچھی نہیں تھی، اس قابل نہیں تھی، اس لیے ایک اچھا بندہ زیادہ دیر تک نہیں رہ سکا. آپ کی قوم اس قابل ہے چوروں کی اور لالس لوگوں کی، کیونکہ آپ خود ایسے ہیں، سوری ٹو سے لیکن فیکٹ ہے. سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آ کے تو آپ کو اسپون فیڈنگ کرے، وہ نہیں ہوگا. اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مسیح بندہ آ جائے جو ہمیں، نہیں وہ نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جیسی قوم ویسے لیڈر. ٹھیک ہے، آپ اس قابل نہیں ہیں. آپ اپنے آپ کو پہلے اس قابل بنائیں، آپ خود کوشش کریں، اپنے آپ کو چینج کریں، اپنی سوسائٹی کو بدلیں، پھر ایکسپیکٹیشنز رکھیں کہ کوئی اور آئے آپ کے لیے لڑائی کرے. آپ لوگوں نے تو اس کو کبھی تھینک یو کہنا بھی نہیں ہے. جو بندہ آپ کے ساتھ آپ کے لیے لڑائی کر رہے گا اس کو تو آپ خود ہی مار کے تو گاڑ کے آئیں گے کہیں، پھر بعد میں آپ اس کو شہید بنا گئے تو آپ اس کو پوجا کرنا شروع ہو جائیں گے. آپ کی قوم کی جو خصلتیں ہیں وہ یہ ہیں. سو نہیں، آئی سوری، لیکن آپ کا یہ رمضان کا مہینہ آپ کے لیے مبارک نہیں ہوگا، نہ برکت ہوگا. آپ جتنا مرضی مجھے آگے سے سنائیں کہ اس نے یہ کیا، ہم پاکستانی، ہم بے وطن، ہم فلانا ہم فلانا. آپ اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں اصلی بات کیا ہے. ٹھیک ہے، اور منافقت جو ہے نا، منافقانہ زندگی گزارنا بند کر دیں، اور منافقت حرکت جو ہے نا آپ اپنی ختم کر دیں. منافقوں کی طرح آپ اپنے غلطیوں کے اوپر پردہ نہ ڈالیں. مان لیں کہ ہمارا ملک ایسا ہے، ہمارے ملک نیچ گھٹیا اور منافق لوگوں سے بنا ہوا ہے، اور جتنی دیر تک ہمارے لوگ اس چیز سے نہیں اپنے آپ کو نکالیں گے، ہمارے ملک کا کوئی فیوچر نہیں ہے، ہمارے لوگوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے. اور آپ بہت بڑے جھوٹے اور منافق ہوں گے اگر آپ اس سچ کو نہیں مانیں گے. میری طرف سے خدا حافظ. رمضان مبارک ان لوگوں کے لیے جو کہ صحیح معنوں میں جدوجہد کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایک اچھا انسان بنے. خدا حافظ.